بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزن میں کمی لانی ہے، سمندری نمک کھائیں۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے جلد سخت ہو جاتی ہے۔ جو لوگ مچھلی کا استعمال کرتے ہیں ان کو دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ لوگ آپ سے ہاتھ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملاتے ہیں، آپ سے نہیں۔ ان چیزوں سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے، آیت الکرسی روزانہ پڑھ لینے سے، مسور کی دال کھانے سے، جانور کے گردن کے قریب والا گوشت کھانے سے، مرغی کا انڈا دودھ میں ڈال کر کھاؤ، آپ کی مردانہ طاقت بڑھ جائے گی۔ رات کے وقت پیاز کا استعمال نہ کریں، بواسیر کا مسئلہ ہو جائے گا۔ نہار منہ 2 انڈوں کی سفیدی کھانے سے شوگر کبھی نہیں ہوتی، اور جس کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ بھی کم ہو جائے گی۔ انجیر کو پانی میں بھگو کر نہار منہ کھانے سے گال گلابی ہو جاتے ہیں۔ چاولوں کا پانی ابال کر پیو، قبض دور ہو جائے گی۔ چہرے کی جھریاں اور چھائیاں دور کرنے کے لیے گرم دودھ میں شہد ملا کر روزانہ پی جائیں، ہفتے میں واضح فرق نظر آنے لگے گا۔ کچے پیاز کی خوشبو سونگھ لینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ بدن پر سرسوں کا تیل لگانے سے مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ کھجور سانس کے امراض سے نجات دلاتی ہے۔ دن میں 3 کھجوریں استعمال کریں۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنا ہے تو بادام کھائیں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ چٹنی کا رنگ فریش کرنا ہے تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں کا رس اور تیل شامل کر لو۔ تلوں کا تیل بالوں میں استعمال کرنے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ جن افراد کو بلغم کی پرابلم رہتی ہو ان کے لیے بینگن کا سالن زبردست ہے۔ زیور کے ڈبے میں 1 چاک رکھ دو، زیور کا رنگ کبھی کالا نہیں پڑے گا۔ شکرکندی کھاؤ، یہ معدہ صاف رکھتی ہے اور یہ السر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یا سلام ہو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کریں۔ دانوں کی نشان مدھم کرنے کے لیے زیتون کے تیل سے مساج کریں۔ دبلے پتلے افراد صبح نہار منہ ہریسہ کھائیں، 10 دن میں صحت مند نظر آنے لگیں گے۔ ہاتھ پاؤں اور پورا جسم گورا کرنے کے لیے ہلدی دودھ میں ڈال کر لگائیں۔ آنکھیں خوبصورت کرنی ہیں تو 14ویں کا چاند دیکھا کرو۔ کچا بیر کھانسی پیدا کرتا ہے، بیر ہمیشہ پکا ہوا کھانا چاہیے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا دیا کرو۔ کافی کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے دوسری چیزوں میں بھی کافی کا ذائقہ آتا ہے۔ گھر میں خرگوش پالنے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی، شوگر ہو بھی تو نارمل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر تیز ہو جائے تو روزانہ صبح سبزہ دیکھا کرو۔ کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پینے سے ہاضمہ بہترین رہے گا۔ جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں وہ جلدی رو پڑتے ہیں اور زیادہ ہنستے ہیں۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ نہار منہ ہریسہ کھانے سے کمزور سے کمزور بندہ جلدی پہلوان بن جاتا ہے۔ موٹی عورتیں اگر نہار منہ کھیرا کھا لیا کریں تو دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ زیادہ کھانے والا انسان بیماری کا منتظر رہے گا۔
صبح جلدی اٹھنے سے انسان چست رہتا ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں بے بہا طاقت ہوتی ہے۔ اگر کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کی جڑ چوس لو، کھانسی رک جائے گی۔ جن کو مسلسل قبض رہتی ہو ان کو گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جن کو کمر کے درد کا مسئلہ رہتا ہے وہ چارپائی، بیڈ وغیرہ کی بجائے فرش پر سونے کی عادت ڈالیں۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ بینگن کا استعمال کرنے سے انسان کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ ناشتے میں چاکلیٹ کھا لینے سے آپ کو وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ گرم کھانے کو ٹھنڈا کر کے استعمال کیا کرو، گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ پیشاب کی جلن ہو تو کھیرا کھا لیا کرو۔ ایک دیسی انڈا ملتانی مٹی میں ملا کر چہرے پر آدھا گھنٹہ لگا کر چہرہ صاف کر لو، ایک ہی دن میں چھائیاں اور جھریاں غائب ہونے لگیں گی۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے والے بندے کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ کم بولنا اور کم کھانا بھی لمبی عمر کا راز ہے۔ آنکھوں میں درد ہو یا نظر کمزور ہو جائے تو اس کو سجدہ لمبا کرواؤ۔ 7 گھنٹے سے کم سونے سے عمر میں کمی آنے لگتی ہے۔ خواتین کے لیے گڑ خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ روزانہ تھوڑی مقدار میں گڑ کھانے سے ماہواری کے درد کے دوران پیٹ درد اور سر درد سے نجات ملے گی۔ نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پی جاؤ، آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ اگر ہمیشہ شوگر سے بچنا چاہتے ہو تو کولڈ ڈرنک کا استعمال بالکل کم کر دو۔ حاملہ عورتیں اگر اونٹنی کا دودھ پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا چٹا پیدا ہوتا ہے۔ کسی کے گھر جائیں تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھیں، کسی محفل میں بیٹھیں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ دوسرے لوگوں کی استعمال شدہ کنگھی یا کنگھا استعمال کرنے سے گریز کریں۔ 3 چیزیں انسان کو ذلیل کر دیتی ہیں: چغلی، جھوٹ اور چوری۔ سر میں خشکی ہو جائے تو سرسوں کے تیل میں انڈے کی سفیدی یا دہی شامل کر کے لگائیں، پھر 1 گھنٹے بعد دھو لیں۔ پیاز کا رس بالوں میں مل لینے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے صبح اٹھ کر دار چینی کا پاؤڈر کھانا مفید ہے۔ ڈبے والے دودھ کی بجائے تازہ خالص دودھ استعمال کریں۔ ہاتھ پاؤں کانپتے ہوں، ڈپریشن کا مرض ہو، دل و دماغ کی کمزوری اور پریشانی ہو تو ان سب بیماریوں کے لیے بہت ہی مفید ٹوٹکا: دونوں ہاتھوں اور پاؤں کی ہتھیلیوں کی تیل سے مالش کریں۔ اگر نیم کے پتوں کے پانی سے نہا لیا جائے تو ہر بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ سیدھا لیٹنے سے تذابیت نہیں ہوتی۔ پیاس کو روکنے سے وہم اور دل کے جلن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ رات کو آسمان کی جانب دیکھنے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ جو روزانہ اچھے طریقے سے آرام کرتا ہے اس کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ نمکین پانی سے نہائیں، جھریاں دور ہوں گی۔ انسان کے زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ بیٹیوں کو گالی دینے والے انسان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔
لیموں والا پانی پینا شروع کر دیں، جسم کا پانی کم نہیں ہوگا۔ لیموں کے چھلکے روزانہ چبانے سے دانتوں کا کیڑا مر جاتا ہے۔ جن گھروں میں چوہے زیادہ ہوتے ہیں وہاں کے لوگ کالے یرقان کے شکار ہو سکتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھا لینے سے کھانسی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ جو کھانا کھا کر ہاتھ دسترخوان سے صاف کرتے ہیں ان کا رزق تنگ ہوتا ہے۔ نہار منہ ایک لہسن پانی کے ساتھ کھا لینے سے معدے کی گیس اور تذابیت کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ کالی مرچ کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ہاتھوں کے کڑاکے نکالنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ نہار منہ پانی پینا چربی بڑھاتا ہے اور نہار منہ زیادہ پانی پینے والے بندے کی قوت میں کمی آتی ہے۔ ٹماٹروں کے استعمال سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ معدے کے مریض کے لیے گنے کا رس نہایت ہی مفید چیز ہے۔ کھانے کے آخر میں برتن بالکل صاف کریں، آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہو جائے گا۔ چاکلیٹ گلے کی خراش کو ختم کرتی ہے۔ جس انسان کا سانس پھول جاتا ہو وہ آڑو کھائے، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ نہانے سے قبل نمک چکھ لینے سے بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ سوکھی کھجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ دہی کے ساتھ شہد کھانا نہایت مفید چیز ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پیو، قبض دور ہو جائے گی۔ اس کے پینے سے بدہضمی کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے اور لو بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی دور ہوتا ہے۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے۔ سیب کے اندر 50% ہوا موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پانی پر تیرتا ہے۔ گندے بالوں کے اندر تیل لگانے سے بال گرنے لگیں گے اور بالوں کو تیل لگانے سے قبل کنگھی کر لیا کریں، بعد میں نہیں۔ ہمیشہ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو روزانہ کھانا کھاتے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھا لیں۔ کیلے اور دودھ کا شیک کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ حسد کرنے والے بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں۔ گاجر کی سبزی کھانے سے وہم کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے کی سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کریں۔ بیمار انسان کے سامنے اپنی صحت و تندرستی کا قصیدہ نہ پڑھیں۔ کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کریں۔ قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کریں۔ رنجیدہ اور افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کریں۔ بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی سے پرہیز کریں۔ یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے پرہیز کریں۔ جو پانی زیادہ پیتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ خوف گردوں کو کمزور کر دیتا ہے، پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ جس انسان کو شوگر کا مسئلہ ہو اس کو اونٹنی کا دودھ پلاتے رہیں، شوگر دور ہو جائے گی۔ جوڑوں کے درد کے لیے مرغی کے پنجوں کا سوپ بہترین ہے۔ پیشاب روکنے سے پتھری، بے چینی اور گھبراہٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔
استغفار کی بدولت بند تالے کھل جاتے ہیں۔ استغفار کی بدولت اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ استغفار کی بدولت حالات بہتر ہوتے ہیں۔ چوہارے ابال کر دہی کے ساتھ کھاؤ۔ اس کے استعمال سے مثانے کی کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آدھے سر کا درد اچانک شروع ہونے لگے تو جان لو تمہاری عمر لمبی ہوگی۔ آٹا گوندتے وقت اس میں لیموں کے 2 یا 3 قطرے ڈال دو۔ روٹی بہت ہلکی اور تازہ پکتی ہے اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگا لیں تو اس سے بال مضبوط رہیں گے اور چمک پیدا ہو جائے گی۔ نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا تو پانی منگوا کر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ نیند سے اٹھو تو ہاتھوں سے آنکھوں کو ملو، نیند کے اثار ختم کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد کا ہر گھر میں مسئلہ ہے۔ کدو کے تیل میں ناریل کا تیل شامل کر کے مکس کر لیں، اس میں لہسن کو بھون لیں اور مساج کریں، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو جلد کی کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو آپ پیاز کے چھلکوں کو متاثرہ حصے پر ملیں، اس سے آپ کی جلد کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنا معدے کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ جن کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو وہ بائیں کروٹ سوئیں، سر کے نیچے 2 نرم تکیہ رکھیں۔ اگر آپ کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو خالی پیٹ دودھ میں 3 کھجوریں ابال کر کھائیں۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرو، اس سے خون کی روانی بہتر ہوگی، ڈپریشن اور پریشانی دور ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔